عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے میں عمرے کے سفر کے نام پر غیر قانونی ایجنٹس مختلف طریقے سے دھوکہ دہی کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں غیر مناسب انتظامات والے پیکیجز دیے جاتے ہیں، اور اکثر تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غیر قانونی ایجنٹس مختلف پیسے ہتھیار کر زائرین سے، عمرے کے خواہش مند افراد سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں ایک مختلف نوعیت کا عمرے کا مبینہ دھوکہ سامنے آیا ہے۔ فری عمرے کا ایک پیکیج دیا گیا کراچی کے علاقے سرجانی کے 4 افراد کو، ایک ہی خاندان کے 4 افراد تھے جنہیں عمرے کا جھانسا دے کر سعودیہ لے جایا گیا، جہاں سے جو زائرین تھے جو خواہشات لے کر گئے تھے عمرہ کرنے کی، ان کے جو سامان ہے اس سے منشیات کی برآمدگی سامنے آئی ہے مبینہ طور پر، اور اس فیملی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ انہیں سے جانیں گے کہ آخر یہ تمام تر واقعہ کیا ہے، کیسے یہ برآمدگی ہوئی، کس نے ان کو یہ عمرہ پیکیج دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ان کے بھتیجے موجود ہیں۔ بتائیے گا یہ کیا تمام تر واقعہ تھا، کیسے رابطہ کیا تھا؟ واقعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا کوئی جاننے والا تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو فری عمرہ کرواتا ہوں، تو انہوں نے بھی تیاری کی۔ ان کو 28 تاریخ کو یہ اسلام آباد لے گئے، اسلام آباد بلایا، ان کو کہا وہاں پہ جو مین بندہ بھیجنے والا ہے ان سے آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں، پھر وہ آپ کو بھیجے گا۔ ان کو 10 دن تک اسلام آباد میں رکھا، پھر جب 8 تاریخ کو ان کو عمرے کے لیے روانہ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے کنیکٹڈ فلائٹ میں، تو یہ 8 تاریخ کو چلے گئے عمرے پہ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی کوئی ویڈیو آئی عمرہ کرتے ہوئے، نئے فیملی کا رابطہ ہوا، نہ ہم سب کا رابطہ ہوا۔ پھر یہ 19 تاریخ کو پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے نا سعودی ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ پہ ہمیں پکڑ لیا گیا ہے، ہمارے بیگ سے منشیات برآمد ہوئی ہے۔ اچھا، کتنے افراد تھے، کیا کیا نام تھے ان کے، اور کیا کرتے تھے یہاں پاکستان میں؟ یہ 4 افراد تھے، ان میں 2 جینٹس تھے، 2 لیڈیز تھی۔ ایک جو جمیل نامی شخص ہے، 24-25 سال ان کی عمر ہے، وہ کرتے تھے مزدوری، ڈرائیونگ چلاتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ اور جو زاہد نامی شخص ہے وہ فیضان مدینہ میں مسجد کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ اور جیسے لیڈیز ہیں، ایک لیڈیز تھی، انوری نام تھا ان کی، 45 سال عمر تھی، وہ ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ اور جو دوسری لیڈیز ہے وہ ہاؤس وائف تھی، زاہد۔ سعودی حکام نے کسی نے رابطہ کیا ہے فیملی سے آپ لوگوں سے، یا پاکستانی حکام نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بس اسی 19 تاریخ کو رابطہ ہوا تھا۔ جمیل نے بتایا تھا کہ ہم پکڑے گئے، ان کے جمیل کا یہ بیٹا ہے، 1 مہینے کی عمر ہے، اور جو ذاکر نام ہے اس کا، ان کی یہ 2 بچیاں ہیں۔ صحیح۔ ان کو بس یہی 19 تاریخ کو رابطہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں ہوا، بس یہی کہا میں پکڑا گیا، اس کے بعد نہ پاکستانی گورنمنٹ نے رابطہ کیا نہ سعودی گورنمنٹ۔ اچھا، یہ جو ایجنٹ تھا یا یہ جو بھی شخص تھا جس نے یہ پیکیج دیا، اس نے کیسے کچھ پیسے لیے تھے یا کچھ کہا تھا کہ آپ نے بعد میں دینے ہیں، یہ کیا کس طریقے سے سارا مراحل ہے؟ جو ایجنٹ ہے یہ علی نامی، یہ پرائیویٹ بندہ ہے، انہوں نے ان کا جاننے والا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اسلام آباد میں ایک بڑا حاجی صاحب ہے، وہ آپ کو فری عمرہ کروائے گا۔ تو یہ تیار ہو گئے، ان کو کہا کہ آپ کا پاسپورٹ، ویزا، بیگ، احرام، عبایا، جو بھی خرچہ ہے وہ ہماری طرف سے، آپ کو وہاں سعودیہ عمرے کے لیے بھی 1000 ریال دیے جائیں گے کہ وہاں پہ آپ کھانا پینا اپنا کر سکیں۔ تو یہ یہاں سے تیار ہو کے چلے گئے، علی نام کا شخص تھا، انہوں نے ان کو جو ہے نا اسلام آباد لے گیا، کہا بڑا وہاں پہ کوئی حاجی صاحب ہے وہ آپ کو بھیجے گا۔ تو اس سے رابطہ کیسے ہوا تھا علی سے؟ یہ 1-2 سال پہلے یہاں پہ ہمارے علاقے میں رہتا تھا، رہائشی تھا یہاں کا، پھر یہاں سے یہ مائیگریٹ کر گیا، پھر شاید صفورہ میں اس کا گھر تھا، تو اس کا کوئی جاننے والا تھا۔ یہ تو ان کے تھرو گئے تھے، لیکن مین جو بندہ ہے وہ ان کو نہیں پتہ تھا کون ہے، مین جو بندہ ہے ان کو نہیں پتہ، یہ صرف علی کو جانتے ہیں، علی کے اوپر بھی کوئی ہے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ چلیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ساتھ وہ جو 4 افراد ہیں ان کے خاندان والے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس بارے میں بتا رہے تھے کہ صرف وہ جو 4 افراد ہیں سعودیہ میں اس مبینہ دھوکے کا شکار ہوئے ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی یہاں اپنے والدین کو پکار رہے ہیں اور اسی آس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ان سے رابطہ کرے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا تو ضرور جاتا ہے کہ فراڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ ہے جس میں فری عمرے کا جھانسا دیا گیا، احساسات، جذبات سب کو مجروح کیا گیا، اور خاص طور پر جو ملک سے باہر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی جھانسے میں آتے ہیں تو فیملی کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اہل خانہ کی یہی اپیل ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سرکاری طور پر اس پر بات کی جائے تاکہ یہ جو بچے ہیں اپنے والدین سے مل سکیں۔